السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات سے نوازا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ہونے والے ایک قتل کا واقعہ بیان کیا تھا، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ نکاح کا واقعہ بھی بیان کیا تھا۔ ناظرین، جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھی کی ہوئی بکریوں کو ساتھ لے کر مصر کی جانب چل دیے۔ آپ علیہ السلام جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو موسم سرما کی سردی اور اندھیری رات میں راستہ بھٹک گئے اور بالکل طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم از کم گرمی پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب سے ایک درخت کے درمیان سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما لیا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، خوف نہ کرو اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا کہ انہیں یہ بتاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ عز و جل نے مجھے یہ معجزے دے کر بھیجا ہے، لہٰذا تم کفر اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر میری بات مانو اور اللہ کے علاوہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی پوجا چھوڑ دو اور میری قوم بنی اسرائیل کو بھی غلامی سے نکال دو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھے اکیلا دے کر فرعون مجھے قتل نہ کروا دے، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، بولنے میں روانی نہ ہونے کی وجہ سے میں انہیں اپنی بات سمجھا نہیں سکوں گا، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائے اور انہیں میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنا نبی منتخب فرما لیا۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون اور اس کی قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون چونکہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے بحث مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو اس فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی اور اس کو شبہات کا ازالہ کر دیا تو اس کے بعد ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں کی۔
فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول گفتگو سے لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت توحید کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، لہذا آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے عطا کردہ 2 معجزات اس کے سامنے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے، تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دی جائے، یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے ان کے مشورے کے مطابق اپنے کرندوں کو ہر شہر سے ماہر جادوگر لانے کے لیے بھیج دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار یعنی خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اس دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا، آخرکار فتح حق کو ہی ہوئی۔ جب فرعون، اس کے ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنا جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاہو جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بہت بڑا جادوگر لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سانپ لگنے لگے۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگے۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورتحال کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو یا وہم و خیال نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی
وہ بھی ناکام ہو گئی، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرت نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے، اور جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کے ایمان کو متنزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا کر دیا۔